بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے جس پہ ہم سب آج کل بات بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کافی فکر مند بھی ہیں۔ کرونا وائرس سے کہ جتنے بھی جو مریض ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد، یہ ہے آج کا ہمارا ایک موضوع۔ اور یہ واقعی بڑی فکر والی بات ہے کہ ہمارے ہاں اچانک سے کرونا وائرس متاثرین کی تعداد بڑھ گئی۔ میں آپ کو جو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ابھی تک 72,460 لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 44,834 لوگ ابھی بھی اس وائرس کا شکار ہیں، 1,543 اموات ہو چکی ہیں، اور 26,083 لوگ یہ ابھی تک ٹھیک ہو چکے ہیں، کرونا وائرس سے ریکور ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور اگر گزشتہ 24-48 گھنٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو جتنی تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ لوگ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ کیونکہ اگر یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، گزشتہ 24-48 گھنٹوں کی صرف بات کی جائے تو آنے والے 24-48 گھنٹے بھی بڑے خطرناک ہیں، وہ بھی بڑے پریشانی سے بھرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو خیر، اس کے لیے حکومتی جو اقدامات ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہی ہیں۔ عوام کی جانب سے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، وہ بڑا سٹرینج ہے۔ عوام، ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی پکنک کے لیے تیار ہے۔ ناران کاغان کے راستے بند ہیں، مگر ایک لمبی قطار میں لوگ جو ہیں وہ سیر کے لیے وہاں پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، کسی نہر کو دیکھ لیں آپ، وہ بھری ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کی بات کرنی ہے تو وہ بھی چوری چھپے سب چل رہا ہے، جو بند ہے، کہیں بھی اس طرح سے احتیاط نہیں کی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کچھ بہت برا تو نہیں ہونے والا ہے؟ اتنی تیزی سے جو مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے، یہ صرف ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یا حکومت کی جانب یہ جتنے اعداد و شمار ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، یہ صرف حکومت کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار ہیں، ان سے انہیں پیسے ملتے ہیں، کوئی بندہ مرتا ہے تو WHO یا پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہوں گے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری کہانیاں، من گھڑت کہانیاں وہ اس وقت سننے میں آ رہی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرونا وائرس نہیں ہے، انہیں ایک دفعہ وہ کرونا وائرس والے وہ جہاں مریض رکھے ہوئے ہیں نا، جس وارڈ میں جو ان کے سینٹرز ہیں، وہاں پہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں، ڈاکٹرز مر رہے ہیں، نوجوان لوگ مر رہے ہیں، جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے فکر کی بات ہے، عوام کو تھوڑا سا اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، خوف کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، مگر ایک وائرس سے تو انکار نہیں ہے، ایک بیماری سے اور ایک وبا سے تو انکار نہیں ہے۔ وبا ہے، وہ اپنا کام کر کے آئی ہے پوری دنیا میں، ہم نے اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، اور ابھی شکر الحمدللہ اس طرح ہمیں نقصان نہیں ہوا۔ جو شرح اموات ہے وہ ہمارے ہاں ابھی بھی کم ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، کسی بھی وقت اس وائرس کا بیہیویئر بھی چینج ہو سکتا ہے سب کے لیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اختر ارائیں صاحب، آپ ایک تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ماسک لگا کے بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حکومت کی ایڈوائزری کو جو ہے وہ ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے چینل پر آ کے یہ محسوس ہوتا ہے
کہ آپ بالکل اس ایڈوائزری کو SOPs کا خیال رکھتے ہیں, سینیٹائزر سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آپ لوگ خود ماسک کا استعمال کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اختر بھائی مجھے یہ بتائیں, کرونا وائرس کیا عوام اب بھی اس کو مذاق سمجھ رہی ہے اور یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کا مارننگ شو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اس وقت عوام کو یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ ان کے قریب آتا جا رہا ہے کرونا وائرس. قریب ایسے کہ پہلے ان کے کسی حلقے میں بہت شاذ و نادر کیسز ہوتے تھے. بالکل اگر آپ گورنمنٹ کی جو اسٹیٹکس ہے اس سے آپ اگر سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو ڈیلی اب دیکھیں 3000 تک اور اس طرح سے جا کے اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس طرح سے ڈیتھ ٹول بھی بڑھ رہا ہے. تو اب لوگوں کے حلقے کے اندر جو ہے ایسے کیسز آ گئے ہیں ان کو آئی وٹنس جن سے ان کو یہ کنفرم ہو چکا ہے. انہوں نے عید سے پہلے خوب شاپنگ کی اور پھر عید بھی منائی اور انہوں نے SOPs کا عوام نے خیال نہیں کیا. اس کے نتائج اب دن بدن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ہماری التجا ہے عوام الناس سے کہ خدارا آپ اپنی صحت کا خود خیال کیجئے. کوئی بڑا کام نہیں کرنا. آپ پبلک پلیسز پہ جب جاتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. ہاتھوں میں گھر میں بھی سوپ سے واش کریں, ہینڈ واش کریں, اور ایک بار ہینڈ واش کرنے کے بعد پھر آپ فیس بھی واش کریں سوپ سے, اور پھر دوبارہ ہینڈ واش کریں اور اپنی کیئر کریں. صرف آپ نے پبلک پلیسز پہ ماسک لگانا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے, تھوڑا سا کیئر رکھنی ہے, اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی تمام احتیاطی تدابیر پتہ ہے پبلک کو, مگر کیئر لیسنس ہے. بہت سے لوگ باشعور سینسیبل موجود ہیں مگر اکثر و بیشتر کیئر لیس ہے, اور کیئر لیسنس کی وجہ سے اس کے نتائج اب ان کی آنکھوں کے سامنے قریب آتے جا رہے ہیں. اچھا, جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم بھی شروع میں اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے, مگر خدارا آپ یہ غلطی مت کریں. جتنے پیشنٹس ہیں ان کی آپ اگر ویڈیوز جو ہے ان کی دیکھیں گے تو وہ اسی قسم کے بیانات ہی دے رہے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے قریب آتا جا رہا ہے, یہ واقعی بہت قریب آتا جا رہا ہے. میں نے صرف اپنی فیس بک کو چیک کر رہا تھا کل پرسوں, تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی ہم بات ہوئی, مطلب, اور اب وہ پتہ چلنا شروع ہو گیا انہوں نے کہ جناب وہ فلانے ہمارے دوست نہیں, ان کی فیملی میں وہاں کرونا وائرس پوری فیملی کو ہو گیا, وہ فلانے وہ جو یہ کام کرتے ہیں ہاں ان کو بھی ہو گیا. تو مطلب اب وہ بڑا قریب آتا جا رہا ہے, یہ معاملہ جو ہے نا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس حوالے سے بات کریں کہ لوگ آج بھی اس مطلب جب اعداد و شمار اتنے ہائی ہوتے جا رہے ہیں اس وقت بھی ماسک لگانے کی زحمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اس کو روک پائیں گے یا یہ اور زیادہ ابھی پھیلتا جائے گا؟ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ جناب محمد اختر ارائیں صاحب موجود ہیں. آپ ایک تجزیہ کار, اور اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ کیا ہم آنے والے دنوں میں اس وبا سے لوگوں کو بچا پائیں گے؟ ہم مطلب یہ جو مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو کیا ہم روک پائیں گے؟ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور سر یہ بات کرنی تھی ابھی جب کہ لوگ ماسک لگانے کی زحمت کیوں نہیں کر پا رہے. آپ نے بازاروں کی تصاویر دیکھی ہیں, عید کے دنوں کی بھی دیکھی ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو کوئی رش والی جگہ ڈھونڈنا آپ کے لیے کوئی کسی کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. 5 بجے سب بند ہونا ہوتا ہے, آپ ایک گروسری کی شاپ ہو کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ رش تو لگا ہوا ہے اور ماسک بہت سارے لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہی بات آپ بھی کہہ رہے تھے اور میں بھی کہہ رہا تھا, اور تمام میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحبان اور تمام لوگ ہیلتھ کیئر والے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. اب تو ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ہمارا فیوچر کا جو لیونگ کا سٹائل ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. یہ تو طے شدہ ہے, کیونکہ کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہے ہم نے,
اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو بھی ہوتی ہیں, جو بھی ایس او پیز ہیں, جو بھی پروسیجرز ہیں, چاہے ایک چھوٹے سے یونٹ یعنی گھر کے اندر ہوں, گھرانے کے اندر ہوں, یا گھرانے سے باہر ہوں, پبلک پلیسز پہ جانے کے کیا طریقہ کار ہوں گے, یہ ہمیں رائج کرنے پڑیں گے, یہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اس میں ماسک کا استعمال بھی جو باہر نکلتا ہے بچہ یا کوئی بھی انسان, اس کو یوز کرنا ہے. اور یہ ڈسپوزیبل ماسک ہوتے ہیں, سرجیکل ماسک ہوتے ہیں, ان کی یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے یوز کریں اس کو ڈسپوز آف کر دیں. نہیں تو دیکھیں پاکستان میں اس کی مطلب یہ اتنے عام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی بھی یہ کم سے کم میرا خیال ہے کوئی 20 روپے کا 30 روپے کا ایک جو ہے یہ ماسک کسی پرچون کی دکان سے یہ آپ کو ملے گا, جو ہماری گھر کے قریبی کی دکان ہوگی. ابھی بھی اس کی قیمت زیادہ ہے. گھر کے 8 لوگ ہیں تو وہ مطلب میرا خیال ہے 250 روپے کے ماسک نہیں لے سکتے وہ پورے دن کا خرچہ جو ہے. تو لوگوں کے پاس تو گھر کے چولہے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, کھانے میں کچھ نہیں. تو اس حوالے سے ایک مجھے پتہ پاکستان میں ہی کسی ایک جگہ کا بڑا ایک خوبصورت ان کا نظام لگا کہ انہوں نے ایک بائک والے کو ماسک نہ پہننے کی وجہ سے روکا, اس کا 100 روپے کا چالان کیا گیا اور اس کے بدلے اسے جو ہے نا ماسک دیے گئے کہ یہ لو. یہ وہ 100 روپے کے کوئی کہیں پے بیک بھی کیا تو ماسک کی شکل میں کیا. ہم جنہوں نے ماسک نہیں پہنے انہیں فائن کیا جا سکتا ہے, اور اس فائن میں ان سے کمائی نہ کی جائے, ان کو ماسک دیے جائیں, انہیں ماسک پہننے کی ایک تمیز سکھائی جائے. چیک ریپبلک میں ان کی بڑی تھوڑی سی آبادی ہے. انہوں نے شروع میں جب جیسے ہی وائرس آیا یورپ میں تو انہوں نے 3 دن کے اندر پورے اپنے ملک میں ایک شخص تک ماسک پہنچا دیا. ماسک یہ والے سرجیکل ماسک نہیں تھے, ماسک تھے وہ کپڑے کے بنے ہوئے ماسک جو کافی ہیں, اور وہ جتنے لوگوں کو سلائی کڑھائی آتی تھی, مطلب سلائی کرنا جانتے تھے, سب کو ماسک سینے پہ لگا دیا انہوں نے. ہمارے ہاں چیزیں مختلف ہیں. ہم نے ابھی تک ماسک پہننے کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. ہماری حکومت کی ہدایات کے بعد بھی سر جی مطلب آج بھی ماسک جو ہے اتنا مہنگا ہے. حکومت کو عملی طور پہ, جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ عملی طور پہ کام کرنا چاہیے, اپنی یونٹ لگا کے بغیر پروفٹ کے. اس کی اوریجنل کاسٹ جو ہے نا اس وبا سے پہلے وہ میرا خیال ہے شاید کوئی 3.5-4 روپے تھی. تو مطلب حکومت جب اس میں اپنے وہ ان پٹ دے گی تو اور سے سستا 2 روپے کا ماسک ہو, مفت میں لوگ تقسیم کر رہے ہوں, آپ ہر گھر میں ڈبے پڑے ہوں, پھر تو آپ کہیں کہ ماسک پہن کے باہر نکلیں آپ. بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا انیشیٹو لیا تھا, بٹ یہ ہے کہ آج بہت بڑی بیٹھک ہے ہماری گورنمنٹ کی, وفاقی گورنمنٹ کی, اور اس میں اندر پروونس بھی ہیں, اور آج کچھ فیصلے ہونے والے ہیں. دیکھیں ہمیں بہت سیریس ہو جانا ہے, ابھی بہت سیریس ہو جانا ہے. عوام کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بینیفٹ میں آپ نے سیریس ہونا ہے, اپنے فائدے میں, اپنے پیاروں کے لیے آپ نے ہونا ہے. آپ اپنے لیے کریں گے تو آپ دوسروں کے لیے بھی ہوں گے, اجتماعی طور پہ بھی ہوں گے. اب یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی آج جو بھی ایڈوائزری مزید اور جو بھی اگر اسٹرکٹ اسٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ تو ہمیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو اگنور کر رہی ہے گورنمنٹ, بالکل اسی طرح سے جیسے پروونس کی اور وفاق کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, اسی طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ لینی چاہیے تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیکٹر کی, تاکہ وہ اسکول والے لوگ جو ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا فارماسیوٹیکل خاص طور پہ کنزیومر اور ہیلتھ کیئر کی, بلکہ سوپ کی کمپنی جو ہے اسکولز میں جاتی تھی, اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کرتی تھی, اس کو واشنگ سکھاتی تھی, تو بچے جا کے پیرنٹس کو بتاتے تھے کہ ہاؤ ٹو واش دا ہینڈ, اور ہم نے اتنے ریپر جمع کرنے ہیں فلاں کے, اور ہمیں پھر یہ گفٹ ملے گا. اور وہ پیرنٹس اپنے پیاروں کی, ان پیارے بچوں کی باتیں مانتے تھے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ ایجوکیشن اسکولز کے تھرو بھی ایک ٹریننگ پروگرام کرتے, بے شک ایک کلاس کو ایک دن بلاتے اور 6 فٹ پہ بٹھاتے, اور کم از کم ان کو ایجوکیٹ نصاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ زیادہ ترجیح دیتی ہیلتھ کیئر پر. جی ہاں, جب ہیلتھ کیئر پہ کام کرتے تو یہ بچے گھروں میں جاتے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کیا ہے کہ بچے گھروں کے اندر اتنے میس ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں بائک پہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو ڈسٹنس کا پتہ ہی نہیں. تو بات یہ ہے اسکول میں سکھایا جانا تھا, اور ہم نے کیا تھا, ہماری پسما نے اور فیڈریشن نے اس بات پہ پورے مینلز بنا دیے تھے, ایس او پیز بنا دیے تھے, اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوا تھا جب مارچ کی 13 تاریخ کو اسکول کھولنے تھے,
اور ہم نے ٹیچر کو ٹریننگ دے دی تھی باقاعدہ, کیونکہ دیکھیں یہ ڈسپلن آپ کو افواج میں نظر آئے گا, فوج میں نظر آئے گا, یا پھر تھوڑا بہت اسکول میں نظر آئے گا نظم و ضبط. نظم و ضبط سپر مارکیٹ میں, نظم و ضبط بازار میں, نظم و ضبط کسی بس اسٹینڈ پہ, کسی ٹرین کے اندر, کسی اس جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جب ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے, یا ایگزیکٹلی جینا ہے سر, جینا ہے ہم نے. اب تو لائف سٹائل ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ تمام احتیاطی تدابیر کرنی ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, دوسروں کا بھی اسی سے خیال ہو جائے گا, اور ہم نے جینا ہی, اب لائف سٹائل ہمارا ہائیجین ہونا چاہیے. ابھی خیر اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اہم قسم کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے جس میں بڑے فیصلے کیے جائیں گے آنے والے دنوں کے حوالے سے. ہمارے پاس آنے والے دنوں کے حوالے سے ایک ہی فیصلہ ہے جو بہت بہترین ہے ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دو, سب بند کر دو. کیا یہی وہ صحیح فیصلہ ہے؟ گھروں میں گھس کے بیٹھ جائیں ہم لوگ, وائرس خود بخود مر جائے گا؟ کہ مطلب کہ جو ایس او پیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے والی جو ہے یہ بھی ایک آپشن ہمارے پاس. یہ والا جو ماڈل آپ بتا رہے ہیں, یہ ماڈل کیا تو ہے, جیسے آپ نے سپوز کہ وہاں یورپ کی بات کریں یا کسی بھی جگہ چائنا کی بات کریں, وہاں پر ان کے پاس گورنمنٹ نے ڈور اسٹیپ پہ کھانے کی چیزیں پہنچائی ہیں. بالکل ایسے کہ یورپ میں یا ڈیولپ کنٹریز کے دودھ کی بوٹل ایک فری پہنچائی جاتی ہے جیسے نیوز پیپر ڈیلیور ہوتا ہے, ایسے ایک ہائیجین بوٹل ملک کی پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح سے وہاں پر ڈالر کی شکل میں ان کو پیمنٹس مل رہی ہیں اور ان کو گھر پہ چیزیں مل رہی ہیں. ہماری گورنمنٹ یہ کیپیبل نہیں تھی یہ سب کچھ کرنے کے, تو لاک ڈاؤن کس بیس پہ کرے گی؟ اسمال بزنس لوگ تو ابھی بھی مر گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے سر غریب آدمی کو تو راشن دے دیے, جو اس سے ایک درجہ بہتر کا جو طبقہ تھا وہ کرائے نے مار دیا انہیں. سر سفید پوش جو لوگ تھے, وائٹ کالر لوگ, وہ مر گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو وہ جو ان کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اس طرح سے لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر ان کو چاہیے کہ بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہماری عوام کے, وہ ان کو گھر کی دہلیز تک پہنچائے جائیں. سر ٹائیگر فورس ایکٹیو ہوگی ہے جو مطلب یہ امپلیمنٹ کروانے سر والی تھی؟ کہا تو یہ جا رہا ہے مگر ہمیں کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں کوئی آ رہا. ملا آپ کو بندہ کوئی جو کروا رہا ہو یہ عملی طور پہ کام کہ ہیلو بھائی یہ ایسا نہیں ہے, میں فلانی فورس سے ہوں, آپ نے یہ پہننا ہے, یہ کرنا, کچھ مطلب کچھ بھی جو بھی سر کام ہوگا؟ یہ دیکھیں کچھ اپنے جیالوں کو راضی کرتے ہیں, کچھ اپنے کارکن کو راضی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو ان کی لاکھوں روزگار دینا ہوتا ہے. میں مائنڈ نہیں کیجیے گا, ایک سچائی ہے, ہر بندہ جانتا ہے. بات یہ ہے کہ 15 لاکھ ٹیچر ہم نے, ہماری فیڈریشن نے, کاشف مرزا صاحب نے آفر کر دیے تھے کہ ہماری جو ٹیچر ہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. 15 لاکھ بوقت پہلے سے, نہ ان کو سیلری دینی تھی آپ نے, نہ کچھ دینا تھا, ہم لوگ پے کر ہی رہے تھے, صرف ان سے سروسز ہی لے لیتے, وہی ہائیجین کی ٹریننگ دیتے, وہی کیئر کا کام کرتے. 15 لاکھ میں سے 10-12 لاکھ تو نکل آتے نا, 2-4 لاکھ چلو نہیں نکلتے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ٹیچر کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو اور مزید لاکھوں ہیں جو کہ گھر بیٹھ کے جو ہے لاکھ روپے سے کم تو ایوریج سیلری نہیں ہوتی, اور وہ تو مزے کر رہے ہیں, ان کو تو سیلری مل رہی. اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تعلیم برباد ہو رہی ہے. پہلے تو لیسٹ پرائرٹی تھی, اب تو لیسٹ بھی ختم, کیونکہ تعلیم نام کی ختم, تربیت نام کی چیز ختم. کیونکہ یہ جو 15 لاکھ سے زائد ٹیچرز ہیں یہ اب جب بے روزگار ہو جائیں گے تو یہ کئی اور پروفیشن اڈاپٹ کر لیں گے. یہ تربیت کا اور یہ نبوت کا یا یہ بہت ہی ایک اچھا اصلاح کا جو ہے پروفیشن چھوڑ دیں گے. اب تو بقا کا مسئلہ ہے کہ آپ کو کل کو اسکول کی بلڈنگیں بند ہو جائیں گی, کوئی بات نہیں, مگر ٹیچر جو ہے نا یہ آپ کو کل کو ڈھونڈے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ پسما کی, پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی, شرف و زما صاحب کی, کاشف مرزا صاحب کی اس وقت ڈیمانڈ ہے, آج 1 جون ہے, کہ خدا را ٹیچروں کو بچاؤ. خدا را, ابھی دیکھیں گورنمنٹ اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے, گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کو دے رہی ہے, ان کی 20% سیلری صرف کم کر دیں نا. اگر وہ جو گھر بیٹھے ٹیچر لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ سیلری, ان کی 20% کم, اس کا مطلب ہے 20,000 کم. ادھر 20,000 ایوریج پرائیویٹ سیکٹر کی سیلری ہوتی ہے, 20-25-30,000 روپے, وہ یہاں دے دیں. 3 مہینے کی سیلری ہماری ڈیمانڈ ہے فیڈریشن کی طرف سے کہ 3 مہینے کی سیلری جو ہے اسکول کی آڈٹ رپورٹ دیکھیں,
رجسٹر اسکول کی آڈٹ رپورٹ دیکھیں کتنی سیلری پہ خرچ ہوتا تھا, اس کو فنڈ ٹرانسفر کر دے کہ آپ یہ 3 مہینے کی سیلری ٹیچر کو ٹرانسفر کر دو تاکہ یہ ٹیچر بچ جائیں. ٹیچر بچاؤ مہم آج جاری کر دی ہے, ورنہ کل کو ڈھونڈے ہوئے آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا. توبہ کریں گے لوگ, ٹیچر جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں ابھی کہ اس کس پروفیشن میں پھنس گئے ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے, ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان جو ہے بیکورڈ ہو رہا ہے, اب یہ تعلیم کے آگے نہیں بڑھے گا, اب یہ الٹا بیکورڈ ہوگا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے, خدا را اس کو دیکھیں. آج کی بیٹھک میں وزیر اعظم تمام ان سپریم طاقتوں سے آج میری گزارش ہے کہ پلیز خدا را آج یہ ٹیچروں کے لیے سوچیں, اور بہت آسان ہے, ٹیچروں کو تنخواہ دے دیں. صحیح ہے سر, ایک پہلے کلیئر کرتے چلے ہم لوگ کہ یہ جو آپ پرائیویٹ سکولز کی بات کر رہے ہیں, ان پرائیویٹ سکولز میں ہم وہ ABCD سکولز کی بات نہیں کر رہے جن کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ تو اتنی کمائی کر رہے ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا 5 سٹار سکولز کی قطعاً بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے جو گاؤں دیہاتوں یا ان علاقوں میں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں, اور وہاں پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو 500 روپے ماہانہ پہ, جو 1000 روپے ماہانہ پہ, جو 1200-1500 روپے ماہانہ پہ آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, یہ ان سکولوں کی بات ہو رہی ہے بالکل, جنہوں نے جو محلوں کے اندر جو سکولز ہیں, جنہوں نے 1 کنال کی 500 گز کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ سکول بنایا ہوا ہے اور کرائے کی بلڈنگ ہے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہ بچے سکول آ رہے ہیں, نہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی فیسیں جمع کروا رہے ہیں. ماں باپ میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسرے یہ کہتے بچہ سکول نہیں جا رہا تو پتہ نہیں کب کھلنا ہے, تو رہنے دینا, جب دیکھی جائے گی جب سکول کھلیں گے. تو جب انہیں پیسے نہیں مل رہے, فیس نہیں مل رہی سکول مالکان کو, اور وہ اس وقت پریشان ہیں, وہ کرایہ نہیں ادا کر پا رہے, مالک مکان کہہ رہے ہیں سکول چھوڑ دو. تو ایک پوری انڈسٹری, ایک پورا انڈسٹری کیا جو بھی ہے, ایک کاروبار بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی پرائیویٹ سکولز کے کاروبار کی وجہ سے ہی آج ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر ہے. ورنہ 60%, سر معذرت چاہتا ہوں, 60% اسکول جو ہے وہ 1500 روپے فیس سے نیچے والے ہیں. پورے پاکستان کے 2 لاکھ اسکولوں میں سے 60% اسکول, 1,20,000 اسکول ایسے ہیں جو 1500 سے کم فیس لے رہے ہیں, اور وہ پبلک سیکٹر کا یعنی گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. جی ہاں, آج مصیبت, آج اس وبا میں آپ ان کو 1-2 مہینے کی تنخواہ ہی دے دیں, آپ یہ ٹیچر بچاؤ اسکیم, ٹیچر بچاؤ مہم ہی چلا دیں آپ. ٹھیک ہے, مگر کرونا وائرس کے حوالے, وہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈیفینیٹلی کام ہونا چاہیے جو وزیر تعلیم ہے. اور مگر یہ جو آپ نے جو 2 لاکھ سکول بتائے ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں رجسٹرڈ پراپر پاکستان میں, پورے پاکستان میں. یہاں پہ مطلب ایک پوری فورس کے ساتھ, جو مطلب ٹائیگر فورس ہو یا کوئی بھی فورس ہو, پولیس فورس ہو آپ کی جو بھی ہو, مطلب جو SOPs ہیں وہ وہاں پہ وہ فالو کروائے جائیں اور کام شروع کروایا جائے, بچوں کو ٹرین کیا جائے. اگر یہ اسی طرح رہنا ہے تو انہیں پتہ تو چلے کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, کس طرح ماسک پہننا ہے, کس طرح کب کب اپنے ہاتھ دھونے ہیں. جو ایک ٹیچر بچے کو یہ نظم و ضبط سکھا سکتا ہے وہ گھر والے نہیں سکھا پاتے اس طرح. خیر, کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو 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 ہیلو, السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ حبیبہ شاہد بات کر رہی ہوں سکھر سے. حبیبہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گی؟ شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ شاہ صاحب بس حالات جو ہے نا بہت برے جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ سکر کی صورتحال بتائیے کرونا وائرس کی. جی جی جی, پاکستان کے کرونا وائرس کی وجہ سے. جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شاہ صاحب کہ دیکھیں جیسے یہ بڑھ رہا ہے, جس تعداد میں یہ اضافہ ہو رہا ہے اس کے حساب سے تھوڑا ٹریٹمنٹ بھی صحیح ہونا چاہیے نا. ابھی دیکھیں ہر ایک کا سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے, دوسرے کو کرونا وائرس ہے, مطلب بہت زیادہ ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ ابھی ہم نے سنا ہے کہ 4,000 روپے کا ایک فری انجیکشن ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں تھوڑی کمی آنی چاہیے نا. حکومت کو پتا ہے نا کہ اتنی مہنگی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. غریب آدمی جو گھروں میں ریڈیو چلانے والے اور جو جن کے دیہڑی مزدور ہے وہ کہاں سے افورڈ کریں گے, مجھے بتائیں. تو لوگوں نے مرنا ہی ہے نا. لوگوں کا حال دیکھا ہے آپ نے کہ کتنا برا جا رہا ہے.
यकीन माने मैं कहती हूँ कि इस टाइम लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। मुझे ये बताइए कि सखर की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ भी इसी तरह बाजारों में रश है, लोग मास्क पहन रहे हैं? जी मास्क पहन रहे हैं, लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं, मतलब मगर ये है कि है तो सही ना, अब ये तो नहीं आपको पता है कि कौन सा बंदा है ना, बस अल्लाह पाक रहम करे, मास्क तो पहन रहे हैं। हमारे बच्चे तो घर से निकल ही नहीं रहे ना बाहर, हम लोग तो घर पे ही हैं, मगर वही बात है कि अल्लाह पाक सब पर रहमत करे। आपको याद है कि रमजान से पहले मैंने आपसे बात की थी, शबान के महीने में की थी, शब मिराज के टाइम पर भी की थी, तो वही बात है कि उम्मीद पर दुनिया का हमें कि अल्लाह पाक रहमत कर दे, अल्लाह पाक कोई ऐसा मौजूदा कर दे कि ये वायरस खत्म हो जाए। मगर मैं एक बात एक और अर्ज करना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि किसी ने मुझे बताया दूर में ना कोयटा में, किसी ने मुझे बताया कि किसी को ये वायरस हुआ है ना, उसको आबे शिफा पिलाई है, मदीना से लाके ना आबे शिफा पिलाई है, तो उसको अफाका हुआ है। सही है, ठीक है, ठीक है। आपका जो पैगाम है बहुत से लोगों तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा और कॉल किया। सर एक चीज़ ये बताइएगा कि जिस तरह दूसरी नेशंस हैं उन्होंने भी मतलब इस मुश्किल वक्त में ना अपने अपने हिसाब से डील किया और कर भी रहे हैं कुछ, बहुत सारे कंट्रीज़ में बड़ी सख्ती के साथ जो मतलब SOPs हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक ना करने की वजह यह भी है कि कौम में शऊर नाम की चीज़ भी जो है वो बहुत कम है। मतलब आज भी पाकिस्तान, इंडिया में ही आपको या शायद अफ्रीका में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आप अगर उन्हें ये सैनिटाइज़र की बोतल है, ये हाथ पे सैनिटाइज़र दे रहे हैं ना, तो वो उसे ऐसे पीना शुरू कर देंगे। आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई दूर की बात नहीं है, जिन्हें इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि ये सिर्फ जरासीम मारने के लिए और हाथों पे लगाने के लिए एक चीज़। तो ऐसे लोगों के बीच में आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे बड़ी पाबंदी के साथ मास्क लगा के बाहर निकले हुए हैं, बाज़ारों में जो है बड़ी तरतीब से दूर सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो खड़े? इसमें सर अवेयरनेस का माशाल्लाह मीडिया जो है बहुत बड़ा काम करता रहा है और कर रहा है अवेयरनेस देने में, और जो ये मोबाइल कंपनीज़ हैं इनके भी मैसेजेस जब कॉल करें तो आपको कोई ना कोई एक अवेयरनेस मैसेज मिलता है। सबसे बड़ी जो टाइगर फोर्स थी वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अगर मिला के थी। अगर एक क्लास को देखिए, मैं आपको नादरा के डेटाबेस से एक बात बताना चाह रहा हूं कि 80% घराना नंबर होता है ना NIC पे, 80% से ज्यादा घराने के अंदर बॉर्न बेबी से स्टार्ट करके छोटे बच्चे से स्टार्ट करते कॉलेज जाने वाले तक बच्चे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 80% घर के अंदर बच्चे मौजूद हैं जो कि स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अगर एक दिन स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाती और अगर एक क्लास आती और सिर्फ 6-6 फुट के फासले पे बच्चों को बिठा के उसको एक पीरियड सिर्फ एजुकेशन का, साथ में उसको स्टडी, एक हफ्ते का होमवर्क दे दिया जाता और बाकी सर्व किया जाता, उनको बाकायदा डेमो करके कि कैसे हैंड वॉश करने हैं, किस तरह से सैनिटाइजर यूज करना है, कैसे मास्क करना है, कैसे आपने अपने पेरेंट्स का बचाव करना है, कैसे घर को हाइजीन रखना है, कैसे अपने मोहल्ले को हाइजीन रखना है। अगर ये ट्रेनिंग होती तो आज आपको नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते। थैंक यू सो मच अख्तर साहब, आप तशरीफ लाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कल एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, या क्लिफ्टन के पास की एक हॉस्पिटल है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ पे कोरोना के हवाले से वो जो मरीज़ का एक दिन का खर्चा जो है अगर वेंटिलेटर के साथ है तो वो 1.5 लाख रुपया है पर डे, और बग़ैर वेंटिलेटर के 1 लाख रुपया पर डे खर्चा यहाँ पे एक हॉस्पिटल में। ये मैंने खुद से एक स्लिप देखी है। खैर, इस हवाले से भी हुकूमत को बहुत सारा अभी काम करना है, हुकूमत के लिए बहुत सारे काम हैं। प्लीज़ खुदारा वो ईमानदारी के साथ हमें आपकी तरफ से जो है वो कोशिशें चाहिए, वरना ये मसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। वक्फे के बाद भी हम इसी मौजू पे बात जारी रखेंगे, और मगर इसके साथ साथ हम दांतों की खूबसूरती और इसकी हिफाजत के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां पे हम
اپنے پہلے والے موضوع کو بھی جاری رکھیں گے, اس پہ بات ہوگی جو تھا کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے. پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک بڑی مشکل سی ایک صورتحال ہے, ایک پریشانی کا عالم ہے, کیونکہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں بڑی تیزی کے ساتھ بہت زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو محفوظ رکھے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم سب مجموعی طور پہ مل کے کس طرح اس مشکل وقت سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے اس دوسرے حصے میں ایک اور بھی بہت اہم سبجیکٹ پہ بات ہوگی, اور وہ ہے ہماری دانتوں کی خوبصورتی اور صفائی. تو دانت کی تکلیف میں مبتلا لوگ یا دانتوں کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنے والے لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے بڑا ایک اچھی اپرچونٹی. آپ کال کر کے, ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں, آج آپ ان سے کسی بھی متعلق جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو مہمان ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گا, ایک ماشاءاللہ معروف ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر حنیف سعید صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ, شکر. اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری دانتوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے. ایک ایسے ڈینٹل ورک سے جو جن کا سارا وقت گزرتا ہے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر سلیمان خان صاحب ڈینٹل سرجن ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ, بڑی مہربانی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. گڈ, ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ بڑے نوجوان ڈاکٹر جو ہے نا کم کم ہی ملتے ہیں, اور آج ان سے ذرا گپ شپ کریں گے اسی حوالے سے. ڈاکٹر حنیف سعید صاحب, کرونا وائرس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اوور آل بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ آپ ذرا میڈیکل فیلڈ کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, کیا کرونا وائرس ختم ہو سکے گا؟ فہیم, بڑا اچھا کوئسچن کیا آپ نے کہ کیا کرونا وائرس ختم ہو سکے گا. نہیں ہو سکے گا, کرونا وائرس ختم نہیں ہو سکے گا. یہ موجود رہے گا, چلتا رہے گا ہمیشہ. لوگوں کو بالکل ظاہر ہے نا, یہ تو ضرب کا گیم ہے, ریفلیکشن ہے. یا تو آپ پوری دنیا کو اٹھا کے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیں, اپنے اپنے گھروں میں بند کر دیں, 15 دن تک نہ کوئی باہر نکلے گا, نہ کوئی اندر آئے گا, کوئی جائے گا, تو وہ اس کا جو لائف اسپین ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا, بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اور یہ سب لاک ڈاؤن اور جس طرح کا یہ مطلب آج کل مجموعی صورتحال ہو رہی ہے, دس از ناٹ دا سولوشن آف دس پرابلم. سولوشن کچھ اور ہے بیسیکلی. دیکھیے, پولیو وائرس ہے, ساری دنیا سے پولیو وائرس ختم ہو گیا, ہمارے ملک میں ابھی تک جو ہے وہ پولیو وائرس موجود ہے. اس کی ریزنز کیا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. آج بھی کورونا وائرس کے حوالے سے میڈیا رات دن چیخ رہا ہے, ہم جیسے لوگ بھی رات دن جو ہے تو شور مچا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر لینی ہے, یہ میجرز کرنے ہیں, یہ پریکاشنز کرنی ہے. لیکن کوئی بھی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن لوگوں کو چھٹی ملی ہوئی ہے وہ چھٹیوں کو ایسے انجوائے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی سمر ویکیشنز جو ہیں تو وہ چل رہی ہیں. اس طرح کی گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں, پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو وائرس تو ایک ضرب کا گیم ہے. یہ تو ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. اور مطلب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ خود اس کو جو گرافٹ ہے آپ اس کو خود مانیٹر کر سکتے ہیں کہ شروع میں اتنے کیسز تھے, پھر اتنے ہوئے, شروع میں مرنے والوں کی تعداد 2, 3, 4, 5, 6, 7 تک تھی, پھر جو ڈبل فگر میں داخل ہوئی, اور اب جو ہے تو وہ ٹرپل فگر میں جو ہے تو وہ داخل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. تو ابھی ایک مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آپ سے پہلے, محمد اختر ارائیں صاحب, تو وہ فرما رہے تھے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وائرس ہمارے قریب آتا جا رہا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ, مطلب آپ لیکن فہیم, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی یہ مسئلے کا صرف یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مسئلے کا واحد حل نہیں ہے. اگر اس بیماری کا کوئی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنی میرے نزدیک جو اس کا حل ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی امیونٹی بوسٹ کرنا ہوگی. آپ کو اپنے لوگوں کی امیونٹی بوسٹ کرنا ہوگی تاکہ وائرس آئے, اور وہ امیونٹی سے جو اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن ہماری باڈی میں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے تو وہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, اور پھر وہ وائرس کو جو ہے تو انگلف کر لیتی ہیں, اور وہ جو ہے تو ان کو اس کے اوپر قابو پا لیں, اس کو مار دیں, اس وائرس کو اپنے جسم میں کل کر دیں, تو ہی ہم اس سے جو ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ڈیتھ ہو رہی ہیں ان کو ہم یہ کہ محفوظ کر سکتے ہیں. صحیح. ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمان خان صاحب ہے, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو دانت ہوتے ہیں ان کا ہماری چہرے کی خوبصورتی میں کیا کردار ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی مہربانی فہیم بھائی, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. حسن, اسے کہتے ہیں حسن کا سوال. جی ہاں. اس میں دانتوں کا چہرے میں کیا کردار ہے, مطلب خوبصورتی میں کیا کردار ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب
इंसान कोई बात कर रहा हो या कोई किसी भी टॉपिक को छेड़ रहा हो तो दूसरे इंसान उसको चेहरों को देखते हैं, फिर उनके जो होंठ है, लिप्स, उनको देखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमें नज़र आते हैं दांत। दांत जाहिर सी बात है वाइट है, रिफ्लेक्शन होती है, तो इंसान सबसे पहले वो नोट करते हैं। अगर इंसान के दांत साफ हो, खूबसूरत हो, तो अगले इंसान उसका अंदाज वो लगा लेते अच्छा इंप्रेशन आता है उसके ऊपर, अच्छा इंप्रेशन आता है कि ये कितना ख्याल रखता है अपनी सफाई का। और इसके अलावा हाँ, अगर दांत गंदे हों, दांत बुरे हों, तो आप उस शख्स से बात करना पसंद नहीं करते। आपको मतलब लोग दूर भागते, ऐसे लोगों से लोग दूर भागते, बदबू आने शुरू हो जाते, लोग बात करना पसंद नहीं करते, और मतलब उसका ऑलरेडी इंप्रेशन ख़राब हो जाते हैं पहले एटम पे। पहले तो कहते हैं एक तो आपका एक्सटर्नल इंप्रेशन होता है जो लोग दिखते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरनल इंप्रेशन। जब बात करते हैं तो आपका इंटरनल इंप्रेशन दूसरी वो होती है। तो उसमें ये होता है कि इंसान आपको यही जज कर रहा होता है कि ये अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रख सकते, तो उससे क्या, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक सोशल मीडिया पे एक पिक्चर छा गई थी बहुत अच्छी तरह, उसमें ये था कि एक आदमी का एब्रो नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो उसको इतना कोई नोट नहीं कर रहा होता, सही है, लेकिन उसके साथ ना उसी बंदे का एक दांत भी नहीं होता। हर बंदे दांत को दिख रहा होता है, कमेंट्स दांत के ऊपर करते हैं, और आईब्रो कोई नोट नहीं कर, क्यों? दांत सामने होता है, वो बिल्कुल दिखता है, वो खिड़की बनी होती है। तो अगर इस दांत को बचाने के लिए गुड बंदा अच्छा ओरल हाइजीन रख के, जो फॉलो अप का जो ब्रशिंग टाइमिंग होती है, डॉक्टर का जो फॉलो अप होता है, अगर वो इंसान करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दांत गिरेगा या कोई मतलब इसकी फीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दांतों का जो दर्द होता है वो बहुत बुरा होता है, इंसान दर्द हर दर्द बुरा होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन इसमें दांत का दर्द जो है ना बड़ा शदीद बहुत शदीद होता है। देख, एक बात सिर्फ शॉर्टली इसका आंसर कीजिएगा कि दांत हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल। क्या ये इतने मजबूत नहीं होते कि इंसान की उम्र अगर 80 साल है तो 80 साल तक ये बिल्कुल ठीक रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या इतने मजबूत नहीं होते? दांत असल में होता है बोन में, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये कभी ना गिरने वाली बात है। लेकिन देखो, जब आप लकड़ी देखे उसमें एक वो आता है जो दमक, जो लकड़ी को खा रहे होते हैं अंदर से। लकड़ी कितनी मजबूत चीज़ है, हम उससे घर बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन ये में क्या करते हैं उसे खा। इसी तरह बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हम ब्रश प्रॉपर नहीं करते, रात में जाते हुए हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते, तो कुछ पार्टिकल रह जाते हैं फूड के, ठीक है, तो वो आपके दांत में अंदर बैक्टीरिया बन जाती है, ये शुगर के साथ मिलकर बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया आपके बोन को, आपको दांत का आराम से कार होती है। ये 1 दिन का 2 दिन का प्रोसीजर नहीं होता, ये तकरीबन काफ़ी टाइम लगता है इसमें, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, तब जाके आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो दांत जो खराब होते हैं ये हमारी अपनी मतलब हैबिट्स की वजह से होते हैं? ये बिल्कुल अपनी हैबिट्स की वजह से होता है। अगर इंसान प्रॉपर ब्रश करे, ठीक है, सफाई का ख्याल रखे, आपका दांत कभी खराब नहीं होंगे। ठीक है, हम आपसे जरा सफाई के हवाले से भी जरूर बात करेंगे कि दांतों की सफाई होती क्या है। मतलब ज़ाहिरी तौर पे तो सारे ही हमने देखा ब्रश करते हैं, जो ब्रश नहीं करते हैं वो मसवाक करते हैं, अपनी तरफ से सफाई करते हैं, इसका मतलब सफाई में कुछ हमसे कमी रह जाती होगी। इस बारे में बात करेंगे हम। चलिए, कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसका आपने जिक्र किया, हमारी जो इम्यूनिटी है, ये कैसे बढ़ सकती है? जहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे जो दूध पीते हैं हम, वो आपको पता है, जो आटा हम तक पहुँचता है इतना रिफाइंड किस्म का सफ़ेद, वो भी आपके सामने, चीनी के हवाले से, मतलब जो मसाले ब्रायलर चिकन है, मसाले हैं, जो सब, इस सारे एनवायरनमेंट में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे हो सकती है? फिर दवाइयों के जरिए ही होगी वो? देखिए, बाज़ औक़ात जो बैड एनवायरनमेंट होता है वो इट क्रिएट्स अ गुड इम्यूनिटी। ये बैड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? बैड एनवायरनमेंट ही इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा ना। मिसाल के तौर पे मैं अगर थोड़ा सा भी गंदला पानी पीऊंगा या गंदा पानी पीऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जो मतलब उसी पानी को पियेंगे और उनका पेट वो पी लेंगे और पीते ही वही हैं, उनका पेट नहीं खराब होगा। इसका मतलब है कि उनके अंदर उन जरासीम के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है तो वो बन चुकी है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती कब है? जब तक कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी बॉडी में नहीं जाएगी, तब तक उस चीज़ के खिलाफ आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप नहीं होगी। ये सवाल बहुत अहम है। यानी कि जब तक कोरोना वायरस आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, उस वक्त तक कोरोना वायरस के खिलाफ आपकी
کی قوت مدافعت جو ہے تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. لیکن یہ ڈیولپ بھی اسی کنڈیشن میں ہوگی جو بندہ ہیلدی ہوگا تو ہی وہ اپنی قوت مدافعت کو ڈیولپ کر سکے گا. جو شخص پہلے ہی آلریڈی کمپرومائزڈ ہیلتھ کنڈیشن میں ہے, مثال کے طور پہ ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ایستھما کے پیشنٹس ہیں, اور لیور کی ڈیزیزز کے پیشنٹس ہیں, ایبڈومینل ایسیڈیٹی کے پیشنٹس ہیں, تو وہ تو آلریڈی امیونو کمپرومائزڈ زندگی گزار رہے ہیں, وہ آلریڈی ان کا ہیلتھ پروفائل لیول جو ہے تو وہ ڈاؤن ہے. تو ایسی صورت میں وہ ایک نئے آنے والے دشمن کا مقابلہ جو ہے تو وہ شاید اتنی بہادری سے ان کا جسم نہ کر سکے جس طرح ہم اور آپ کر سکتے ہیں. تو یہی ریزن ہے کہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کی ہیں جو کمپرومائزڈ ہیلتھ. اچھا, مگر جو ینگ ڈاکٹرز وغیرہ جن کی بات ہوئی ہیں تو اچھا, اب میں اس کو یہ کیا کیس ہے کہ وہ اس وقت جو ہم ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہمارے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا اب وہ 12 14 گھنٹے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ 12-14 گھنٹے کام کریں گے اور آپ کی نیند جو ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی تو آپ کی قوت مدافعت مطلب پہلے سے زیادہ کم ہوگی, ٹھیک ہے. پلس یہ کہ آپ کا ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو رہا ہے, آپ کا ہر طرح کی آپ کٹس بھی استعمال کریں, ساری چیزیں بھی استعمال کریں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایکسپوجر میں تو ہے نا, آپ اس ایٹماسفیئر میں تو ہیں. کورونا کے مریض کو ہم مرنے کے لیے چھوڑ تو نہیں سکتے. وی آر دا ہیلتھ پرووائڈنگ فیسیلیٹیٹرز. ہم نے مطلب ہر صورت ہم نے اوتھ اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے تو اپنے مریض کو آخری دم تک, آخری سانس تک جو ہے تو وہ ہم لڑیں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, خواہ وہ کورونا سے ہو یا کسی بھی بیماری سے ہو. یہ ہم ہیلتھ پروفیشنل کا, ڈاکٹرز کا کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہی ریزن ہے کہ ہم کر رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز بھی جو ہے تو وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن عام لوگ بھی مر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز پرومیننٹ ہو جاتا ہے, وہ میڈیا پہ ذرا زیادہ آ جاتا ہے, اس کی خبریں تھوڑی سی زیادہ چل جاتی ہیں, تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں تو وہ متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اس وقت جو سب سے بھاری ذمہ داری آ گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے کندھوں پر ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا شکوہ شکایت گورنمنٹ سے ہمیشہ رہتا ہے, ابھی بھی رہے گا, آج بھی ہے, کہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں کہ جو ان کو چاہیے. اور سب سے بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہوں کہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ 8 گھنٹے سے زیادہ کام مت لیں, ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے, ٹائرڈنس ہونے کی وجہ سے اس کی امیونٹی جو ہے تو وہ کمپرومائزڈ ہوگی, اور وہ جو ہے تو اس کے انفیکٹڈ ہونے کے چانسز, اور انفیکٹڈ ہو کے بعد میں کمپلیکیشن کے چانسز جو ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے تو. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ دو چیزیں ہیں, انفیکٹڈ ہونا اور پھر اس کے بعد انفیکٹڈ کی اس کی کمپلیکیشن ہونا, اس وائرس کی کمپلیکیشن ہونا, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس پہ میں آپ سے بات کر سکوں گا, آپ اپنا کوسچن مکمل کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے ان ڈاکٹرز کو, جس طرح وہ ساری سہولیات ان کو میسر نہیں ہیں جو ہونی چاہیے, وہ سارے احتیاطی تدابیر جو پوری دنیا میں ڈاکٹرز جو ہے وہ لے رہے ہیں, وہ یہاں پہ وہ ہمارے ڈاکٹر کے پاس وہ میسر ہی نہیں ہے, سب چیزیں نہیں ہیں, بالکل نہیں. تو مطلب حکومت سے کیا ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں آپ کہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہیلتھ پروفیشنل ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وہ ساری اشیاء جو آپ کے استعمال میں پورا سال رہتی تھیں, جیسے یہ ماسک جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اور گلوز جو ڈاکٹرز اکثر پہنتے ہیں, بلڈ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو اس وقت وہ عام لوگوں نے جب استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اس سے آپ لوگوں کی انڈسٹری کے لیے یہ ساری چیزیں مطلب کتنی مہنگی سستی ہوئی ہیں, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں چیزوں کی جو مہنگے اور سستے ہونے کا تعلق ہے اس میں ایک فارمولہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جی ہاں, ٹھیک ہے. آپ کی چیز کی ڈیمانڈ اگر بڑھتی چلی جائے گی تو اس کی وہ پرائز جو ہے تو وہ انکریز ہوتے چلے جائیں گے, یا تو ادروائز آپ پیچھے سے سپلائی کو اتنا ہیوج کر دیجئے کہ وہ ڈیمانڈ ہونے کے باوجود آپ کے ریزروائرز جو ہیں تو وہ محفوظ رہیں تو اس کی پرائز نہیں بڑھے گی. لیکن اگر آپ اپنی سپلائی کو ہیوج نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ ماسک بنتا تھا پہلے, اگر یہ 10 لاکھ بنتے ہوں گے تو آج یہ 20 لاکھ بن رہے ہوں گے, 30 لاکھ بن رہے ہوں گے, لیکن ان کی ضرورت جو ہے تو وہ 1 کروڑ ہے. تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ ہر آدمی چاہے گا کہ وہ ماسک خرید لے, تو آپ 10 روپے دینے کو تیار ہوں گے تو میں 15 روپے دینے کو تیار ہوں گا, یہ جو ہے تو 20 روپے دینے کو تیار ہوں گے. تو اس طرح چیزیں جو ہیں تو ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, اور کسی بھی طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے یا گورنمنٹ اس چیز کو جو ہے تو وہ کنٹرول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہ یہ اس کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. کیوں کہ ہم چیزوں کی قیمت خود بڑھا رہے ہیں, آپ اور میں مل کے جو ہے تو چیزوں کی قیمت بڑھا رہے ہیں. مجھے 1 ماسک کی ضرورت ہے, میں 10 ماسک خرید رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے, مگر ایک عام آدمی جو ہے, دیکھیں ایک عام آدمی جس کا کوئی سب سے بہترین اس کی کیئر یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ واش کرے, ٹھیک ہے, اور مطلب ہاتھ دھونا اس کے لیے سب سے بہتر ہے. چلے سینیٹائزر بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس نے ہاتھ پہ سینیٹائزر لگا سکتا ہے, اس کے باوجود وہ گلوز پہن کے پھر رہا ہے. تو یہ جن کو زیادہ ضرورت ہے, جن کا بلڈ سے کانٹیکٹ, ہیلتھ پروفیشنلز, تو
ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو میرے خیال پالیتھین والے وہ جو گلوز ہیں وہ کافی ہیں ایک عام شہری کے لیے. کافی ہیں, اور اگر گھڑی گھڑی آپ ہاتھوں کو مطلب واش کرنے کی اور سینیٹائز کرنے کی ہیبٹ کو اگر ڈیولپ کر لیتے ہیں, جو کہ ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں میں, جی ہاں یہ ہو گئی, یہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو تو آپ اس سے پروٹیکشن کر سکتے ہیں کورونا وائرس سے. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جناب, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر سلیمان خان صاحب سے یہ پوچھیں گے, جو ڈینٹل سرجن ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, کہ اپنے دانتوں کی صفائی کیسے رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی جو دانت ہمارے خراب ہوتے ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتے ہیں, ہم ان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے. باقی اگر کسی کا خیال نہ رکھا جائے تو اثر تو آئے گا. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر حنیف سعید صاحب اور ڈاکٹر سلیمان خان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر سلیمان ایک ڈینٹل سرجن ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے کہا تھا جب آئیں گے تو ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے دانت جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ساری زندگی وہ مضبوطی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, مگر ہم ان کی صفائی کا وہ صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے ہمارے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ مطلب بچوں کو بچپن سے ہی برش کرنا سکھاتے ہیں, اس کے ساتھ جو لوگ برش نہیں کرتے وہ مسواک کرتے ہیں. تو کیا یہ دو کام جو ہیں یہ مطلب دانتوں کی صفائی کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے؟ کیا چیز مس ہو جاتی ہے ہم سے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم بچوں کو پہلے سے بچپن سے برش دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کیا برش کرے, لیکن یہ ان کو نہیں کہتے کہ ٹیکنیک کیا ہے, طریقہ کیا ہے برش کا. دیکھیں صفائی کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو کسی ٹیبل صاف کرنی ہو, یہ لے بالکل مجھے آسانی ہو جائے گی اس سے. ہم کسی کو کپڑا دے دیں کہ ٹیبل صاف کرے, اب اس کو صفائی کا ٹیکنیک کا پتہ نہ ہو یا کچھ کبھی صفائی نہیں کی ہو تو ویسے ہی صاف کرے گا. صفائی تو ہو جائے گی, لیکن جو مطلب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے ٹیبل میں وہ رہ جائے گی. جو ہمیں صاف کرنا چاہیے تھا, جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا, لیکن اس ٹائم ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم اگنور کر دیتے ان چیزوں کو. ہوتا کیا ہے کہ برش کے کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں, میں اس میں جانا چاہوں گا. دیکھو برش ہمیں کیسے کرنا چاہیے, دن میں کتنی بار کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ کیا ہے, کب تک کرنا چاہیے. برش کی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے برش کو لے, ان کو واش کرے, ٹھیک ہے. واش کرنے کے بعد ہم پیچھے سے 45 جو دانت ہے ان کو 45 اینگل پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, 45 اینگل پہ ہم لوگ اس کو سرکولیشن کریں یوں. اگر دانت یوں ہیں, اوپر کے دانت ہے, تو ہم اوپر کچرے یوں نکالو اوپر سے. ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے کے جو صفائی کر جو بچے صفائی کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, یوں کر کے پھر یوں کر کے برش پھینک دیتے. نہیں, ہم پیچھے سے ہم خیال رکھیں گے, یہاں پر ہم سوچیں گے کہ یہاں پر کوئی چیز پسا ہمیں اس سے نکالنا ہے, اس طرح آرام سے. وہ بے شک نظر نہیں آ رہی پھر بھی, بالکل اچھا, ایک مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ یہاں پر کچرا میں نکالنا ہے اس طرح, پھر سرکولیشن اس طرح, نیچے سے بھی یوں کرنا ہے, اس سائڈ سے بھی یوں کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے بھی یوں اوپر سے جو ہمارے انٹر ڈینٹل اسپیس ہوتے ہیں, جو دانتوں کے درمیان جو اسپیس ہوتا ہے, ہم تو یوں صفائی کر لیتے, اس کی وجہ سے انٹر ڈینٹل اسپیس میں کچرے رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے خطرناک وہی چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ نہیں نکل پاتی اور وہ پلاک بن جاتا ہے, ٹائم سے پلاک بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں آگے سے بھی یوں برش کرنا چاہیے تاکہ انٹر ڈینٹل کے جو, دیکھو مطلب یہ ہے کہ یوں, تاکہ انٹر ڈینٹل جتنے کچرا پسا ہوا وہ یہ سب آپ نے یہ تو بتا دیا. اب جو ہماری یہ داڑھیں ہوتی ہیں وہ اور دانت کے جو اندر کا حصہ ہوتا ہے, اس کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ باہر سے تو یہ سارے تقریباً صاف ہی ہوتے ہیں دانت, زیادہ تر آگے صاف رہتے ہیں اور پیچھے کے بھی رہ جاتے ہیں. اچھا, ہمیں اندر بھی برش کرنا چاہیے, اور سیدھا مطلب جو یہاں پر آگے دانت ہے تو یوں برش کرنا چاہیے, کیسے نکالنا ہے, بالکل سیدھا. اوکے. اور نیچے کے بھی یوں دانت اگر اس طرح ہے, نیچے کے دانت ہے تو ہمیں برش یوں پکڑ کے یوں کچرا نکالنا ہے باقاعدہ. اچھا, یعنی کہ برش کو ایسے کرنا ہے. ہاں بالکل اس طرح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں زبان پہ برش مارنا چاہیے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے میں تو برش کرتا ہوں لیکن میرے مجھ سے وہ آتی ہے, بدبو آتی ہے, جو بیڈ اسمیل ہوتی ہے وہ آتی ہے. لیکن اس کا کبھی کبھار ریزن یہ ہوتا ہے کہ زبان پہ اتنا وہ ہو جاتا ہے, کچرا بیکٹیریا جمع ہو جاتا ہے جو دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے بیڈ اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر برش کے ٹائم پہ اس کو زبان کو صاف کلین کرنا چاہیے. کچھ لوگ زبان پہ برش نہیں لگا سکتے, ان کو وامٹ فیل ہوتی ہے اس سے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں. اچھا, تو وہ لوگ آسان طریقہ ہے کہ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالے اور اسے کلی کرے,
اور زبان کو اچھا۔ خود اپنے دانتوں سے صاف کرے. صحیح. زبان کو مطلب اپنے ہی دانتوں سے انٹرنلی جو ہے مطلب اس سے موومنٹ کر کے دانتوں کو گھما کے جتنا آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں دانتوں کے ذریعے زبان کو صاف کرے, اور زبان صاف کرنے کے بعد پھر دانتوں کو دوبارہ صاف کرے. بالکل. اچھا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام فہیم بھائی, منظور الہی کھوڑ نجبل رپورٹ سے نیوز. کیا بات ہے منظور بھائی, کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفٹر اے لانگ ٹائم منظور بھائی. بالکل ایسے ہی ہے, کیسے ہی ہے. اور آج دیکھا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا. اور جناب ڈاکٹر صاحب ساتھ میں بیٹھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں منظور بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے کورونا کے حوالے سے؟ بالکل جناب, وہ بھی کروں گا. اور میں آج تو بہت خوش ہوں, اور میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ میری کال بھی لگی ماشاءاللہ. اب تک کے لیے پوری ٹیم MCR PCR اور سب کیمرہ مینوں کو میرا بہت بہت سلام جناب. کرونا کے حوالے سے بھی بات کروں گا, اور میں اپنی دانت کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا, کیونکہ میں رات کو ہی اپنا روٹ کنال کرا کے آ رہا ہوں اپنے دانت کا. اچھا. اور فرسٹ سیشن ہوا, پھر دوسرا ہوا, ابھی دوسرا ہے, اور پھر اب 3 دن بعد انہوں نے مجھے تیسرے کے لیے بلوایا ہے. اچھا, روٹ کنال کے بیچ میں بھی میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ میرے دانت میں جب انہوں نے فلنگ کر دی ہے دوبارہ, کچی جو فلنگ ہوتی ہے تاکہ روٹ کنال میں کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو, لیکن مجھے پین نہیں گیا. درد جو تھا وہ میں برداشت کر رہا ہوں, اور ساتھ میں اینٹی بایوٹک بھی اور درد کی دوا بھی کھا رہا ہوں. تو وہ جو ڈاکٹر سے میں کام کرا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تیسرے میں انشاءاللہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا جواب چاہیے. اور دوسرا کرونا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ میں SOPs تو سارے اپنے پورے کر رہا ہوں, ماسک بھی پہن رہا ہوں, سینیٹائزر بھی لے رہا ہوں, سپرے بھی کرتے ہیں. مطلب کیا دوائی کے طور پہ لے رہے ہیں اسے؟ کیا چیز؟ سینیٹائزر. نہیں, ہاتھوں پہ لگا. اچھا پھر صحیح ہے, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ منظور بھائی ہمارے بڑے اچھے کالر ہیں. کرونا وائرس ہو, یعنی دونوں وائف جو ہیں وہ میری ٹھیک کھینچ کرتی ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرو. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آنے اور جانے میں باہر میں کس خاص چیز کا کیا خیال رکھنا ہے؟ ہاتھ تو کر رہے ہیں, ناک بھی کر رہے ہیں, وہ خاص بات کیا ہے جس سے ہم نے بچنا ہے کپڑوں سے, چیزوں میں؟ بالکل صحیح ہے, یہ بتائیں گے ہم آپ کو. بہت شکریہ منظور صاحب, آپ نے کال کیا, بہت شکریہ. پہلے یہ 3 سیشن میں انہوں نے روٹ کنال کا یہ کیا سارا پروسیجر ہے؟ روٹ کنال کیا ہوتا ہے, ذرا شارٹلی یہ بھی بتاتے چلے لوگوں کو. اصل میں روٹ کنال ہم تب کرتے ہیں جب آپ کا دانت انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور نرو تک بات چلی جاتی ہے. دانت جو ہے دانت اپنی جڑ تک خراب ہو جاتا ہے. جی بالکل, 3 حصوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انیمل سے ہوتا ہے, پھر ڈنٹین آتے ہیں, پھر نرو آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب نرو تک بات چلی جاتی ہے تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں, دیکھو جو نرو ہوتا ہے اس سے بیکٹیریا اندر جسم نرو کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور نرو انفیکٹڈ ہوتا ہے, پھر زیادہ پین کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر نرو کو ریموو کرتے ہیں. ان کو اس کو کہتے ہیں RCT, روٹ کینال ٹریٹمنٹ. اس روٹ کو ہم لوگ صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار اگر ہم لوگ کبھی کبھار انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو 3 وزٹ پہ کرتے ہیں, کیونکہ فرسٹ وزٹ پہ نہیں کر سکتے, سارا انفیکشن نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ پھول جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے. تو ہم تھوڑا سا اوپر کے جو ایریا ہے وہ صاف کر دیتے ہیں, پھر پیشنٹ کو اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ انفیکشن سوکھ جائے, انفیکشن ختم ہو جائے, اس کے بعد ہم نرو کو ریموو کریں گے. تو اس کی وجہ سے ہم وزٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ نہیں کر سکتے یہ. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے, اینٹی بایوٹک کے ساتھ پین کلر لینا ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. نہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور کچھ میں سجیشن دینا چاہیں گے؟ اس کا یہ انہوں نے جیسے کہا کہ میں اینٹی بایوٹک لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے یہی حال ہے. اچھا, یہ جو گرم پانی کی کلیاں کرنے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نمک وہ اگر ان کو سویلنگ ہے, اگر ایک گم اس کو ریٹیٹ کر رہے ہیں تو اس کو گرم پانی سے کلی لینا چاہیے, ادروائز ضرورت نہیں ہے ان کو, ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو روٹ کنال جو ہے یہ ایک میرا خیال دانت کو وہاں سے نکال دیتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ اور لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ دانت میں تھوڑا سا ہول کر دیتے ہیں, کیویٹی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیویٹی بنا کے روٹ تک چلے جاتے ہیں, جو نرو تک چلے جاتے ہیں, پھر نرو کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں. نرو کو ریموو کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. یہ جو 3 وزٹ کی بات کی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نرو میں کبھی کبھار انفیکشن ہو جاتا ہے, تو ہم اسے ریموو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹک ساتھ لے کے ٹائم
تاکہ یہ جو انفیکشن ہے ختم ہو جائے, اس کے بعد ہم نرو کو ریموو کریں گے. تو جب یہ نوبت آتی ہے تو میرا خیال ہے بڑا تکلیف دہ بہت پروسیس زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس تو ٹائم. یہ اس نوبت تک صرف ہم تبھی پہنچتے ہیں جب اسے صحیح طرح صاف نہیں کرتے. بالکل, یہ انفیکشن کیوں بنتی ہے, یہ بیکٹیریا نیچے کیوں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے. بیکٹیریا وہاں جمع ہوتے جا رہے وہ نیچے تک چلے جاتا ہے. مطلب سیمنٹم اچھا خاصا کافی ہارڈ ہوتا ہے, اگر آپ ان کے خیال نہیں رکھتے تو بیکٹیریا سیمنٹم کو نیچے کاتے نیچے چلا جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو ویسے ایک دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ دانت صاف کرنے چاہیے؟ ایک دن میں ہمیں کم از کم 2 دفعہ دانت صاف کرنا چاہیے. ہمیں جو برش کرنا کم از کم 2 منٹ برش کرنا چاہیے. 2 ہر منٹ دانت کو برش لے کے جانا چاہیے, ہر دانت کو صاف کرنا چاہیے. تو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں پہ بھی نا 3 قسم کے پاکستانی اور پتہ نہیں وہ دوسرے ممالک کے اور وہ تو الگ الگ تو ملتے ہی ہیں. اس میں بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک بہت سافٹ ہوتے ہیں, ایک میڈیم ہوتے ہیں, ایک جو ہارڈ ہوتے ہیں. تو یہ کن کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنی پسند سے دیکھتے ہیں کہ یار پچھلی دفعہ ہارڈ لیا تھا, اس دفعہ سافٹ چیک کر لیتے ہیں, تو سافٹ تھا اس دفعہ میڈیم چیک کر لیتے ہیں. تو اس طرح خریداری ہوتی ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہوتا ہے ہمیں نارملی سافٹ یوز کرنا چاہیے. اچھا, وہ سب سے سافٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل, سب سے سافٹ. اچھا, دیکھیں ہارڈ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پلاک جمع ہو چکا ہو, یا سگریٹ پی رہے ہو تو اسٹین ہو, یا کچھ مطلب تمباکو لے رہے ہو جو صاف. گٹکا کھانے والے ویسے بھی ہمارا دانت صاف ہی ہو جاتے ہیں اگر صحیح طرح ٹیکنیک سے ہم لوگ برش کریں, سافٹ سے ہمارا دانت صاف ہو جاتے ہیں. کیوں بھلے ہم لوگ ہارڈ استعمال کریں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دانتوں کی جو چمکدار ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ہارڈ برش سے. جو پہلی طے آپ بتا رہے تھے کیا تھی وہ سافٹ برش سے ہم لوگ ویسے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں. اس کے بجائے ہم ہارڈ برش یوز کریں گے تو ہوگا یہ کہ جو ہمارے گمز ہے وہ ریٹیٹ ہوں گے, وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گے, دانت اوپر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ سافٹ برش یوز کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ سے اسی حوالے سے سوال ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں ذرا سوال آ گیا ہے کہ یہ دانتوں کا ٹریٹمنٹ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب جیسے روٹ کنال ہے تو ہزاروں میں اس کی جو تو اماؤنٹ بنتا ہے, تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ یہ اتنا مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ ڈینٹسٹ اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں یا ہمیں کیوں مہنگے لگتے ہیں؟ ہاں یہ بات یہ بھی بات یہ بڑا کام کا سوال کیا ڈاکٹر صاحب کو, یہ کہ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے مہنگے کیوں ہیں؟ یہ ڈینٹل سرجری جو ہے یہ بالوں کی سرجری سے مہنگی کیوں ہے؟ ان کی ڈینٹل سرجری میرے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے زیادہ مہنگی نہیں ہے, میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے الحمدللہ. جناب تو اصل میں ان کا جو میٹیریل آتا ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مختلف کمپنیز ہوتی ہے, بہت مہنگے میٹیریل آتا ہے اور اس کے کام بہت چھوٹا ہوتا ہے. مطلب اس پہ بہت ٹائم وہ ہوتا ہے. اگر جیسے ان کا باریکی کا کام ہے, مشین بہت باریکی کام ہے, مشینوں سے ہیوی لگتی ہے, اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, کنزیوم ہوتا ہے. اگر وہ 1 گھنٹہ ہم 2 پیشنٹ کر رہے ہوتے تو مطلب 1 گھنٹے میں 1 پیشنٹ ہم لوگ کر پاتے اس طرح, اور پیشنٹ کو بھی ریٹیٹ نہیں کر پاتے. اس کو جو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایکسپینس ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ دیکھا. یہ تو ایک آپ لوگ سرجری, ایک قسم کی سرجری ہے. آپ دانت میں جب کام کر رہے ہیں, آپ ٹوتھ پہ جب کام کر رہے ہیں تو ایک قسم کی سرجری ہے. تو اس کے لیے ہم سرجیکل انوائرمنٹ چاہیے, اس انوائرمنٹ کو لگانا, ان پہ جو چیز آتی ہے اس کے ایکسپینس اس کے اصل میں ایکسپینس ان کے زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر کی فیس اتنی نہیں ہوتی. یہ بڑا اچھا سوال, جواب بہت اچھا سوال دیا. ورنہ سستے میں تو کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو کویکری کتنی ہے, مطلب اس شعبے میں جو ہے وہ کویکری کتنی ہے؟ انکوالیفائڈ جو ڈاکٹرز یہ تو کراچی میں بھری پڑی ہے, کیونکہ ہر بندہ اس طرف جانا چاہتے ہیں 2 روپے 3 روپے بچانے کے چکر میں. پھر ہوتا کیا ہے, اسٹیرلائز انسٹرومنٹ نہیں ہوتا, وہ نکال لیتے ہیں. آپ تو دانت نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن انسٹرومنٹ اسٹیرلائز نہیں ہے, وہ کسی اور پیشنٹ پہ بھی یوز ہو چکا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس کا سب سے ہیپاٹائٹس کی سب سے یہ عام بات ہے, ہیپاٹائٹس بی یہ عام بات ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اس حوالے سے بتایا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب بتا رہے تھے کہ ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے, اور ابھی صحیح جواب ہمیں ملا نہیں کہ قوت مدافعت ہماری کس طرح ہم اپنے بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ سوال کا ایک حصہ تھا انفیکشن اور کمپلیکیشن کے حوالے سے کرونا وائرس کے بارے میں, کہ مطلب ایک شخص ہے جس نے کہہ دیا, کوئی سیلیبریٹی ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا, پازیٹیو آ گیا, میں آئسولیٹ ہو رہا ہوں, میرے لیے دعا کریں, آئی ایم ٹوٹلی فائن, مجھے کوئی علامات وغیرہ ظاہر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یا ہلکی پھلکی علامات ہو رہی تھی, ٹیسٹ کروایا, وائرس ہو گیا. اب دوسرا کمپلیکیشن, اب ایک ہماری باڈی جو آپ نے کہا کہ اسی کے اندر علاج موجود ہے, یہ لڑتی ہے اور یہ اس سے خود اس کو جو ہے نا وہ جراثیم کو مار دیتی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہے. قوت مدافعت فیل ہو گئی جناب, وہ نہیں مدافعت نہیں کر پائی, اور اب وہ
ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے سہارے یا جو پیشنٹ وہاں تک پہنچ گیا. مطلب یہ یہاں پر آ کر جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی کریٹیکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ وائرس کی وہ کمپلیکیشن کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وائرس کی جو سب سے زیادہ کمپلیکیشن ہے, یا یہ وائرس ہماری باڈی کے جس حصے پہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے پھیپڑے ہیں, تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ نیومونک کنڈیشن میں آتا ہے, یعنی کہ پھیپڑوں کا نمونیا جو ہے تو وہ سامنے آتا ہے. ایسے انفیکٹڈ پیشنٹس کو, جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیلیبریٹی ہیں, وہ کوارنٹائن کر لیا, انہوں نے کوارنٹائن میں چلے گئے, بالکل اچھا کیا, لیکن اگر ان کو کنٹینیوس جو ہے تو وہ کھانسی ہوگی, اور وہ کھانسی ہلکی ہلکی ہوتے ہوتے مطلب چیسٹ پین میں کنورٹ ہو جائے, یا پھر یہ کہ بہت زیادہ ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور کوارنٹائن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیم ان کو جا کے چیک نہیں کرے گی. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ سیلف کوارنٹائن میں بھی ہیں تو ان کو بھی ٹیمیں جا کر جو ہے تو وہ چیک کر رہی ہیں. میں گورنمنٹ پہ زیادہ تنقید نہیں کروں گا, کیونکہ حد الامکان ہماری گورنمنٹ جو ہے تو وہ مطلب بہت زیادہ کام اتنا کر ہی رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور اس صورتحال میں جبکہ معاشی بحران جو ہے تو بہت شدت اختیار کر گیا ہے, ہمیں دیکھیں, ہم بینگ پاکستانی ہمیں دو محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے. ایک محاذ تو ہمارا کورونا ہے, اور دوسرا جو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ معاشی جو کہ لوگ جو ہے تو کورونا سے نہیں مریں گے جس نے بھوک سے مر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے ملک میں جو ہے تو دو محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنا, میری جو سجیشنز ہے وہ ون لائنر ہے, وہ یہ کہ آپ اپنی قوم کی امیونٹی کو جو ہے تو وہ بوسٹ اپ کرتے چلیں. اب امیونٹی کیسے بوسٹ اپ ہوگی, اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تو کام کے دورانیے میں, آرام کے دورانیے میں, آپ اپنے دن کے حصے کو 3 حصوں میں جو ہے تو وہ کنورٹ کر لیں, ٹھیک ہے. 8 گھنٹے کے 3 اسپیل بنا لیں. 1 گھنٹہ 8 آورز آپ کے کام کے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ منڈ کے تمام SOPs کے ساتھ جو ہے تو وہ کام کریں, ٹھیک ہے. 8 گھنٹے تمام SOPs آپ کو کتنی دیر فالو کرنی ہے, 8 آورز فالو کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر جو باقی کے 8 گھنٹے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی جو ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہے, تھوڑی سی آپ کو چہل قدمی کرنی ہے کھلی ہوا میں. 8 گھنٹے مسلسل چہل قدمی؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس ٹائم کو بھی آپ ڈیوائڈ کریں گے, اس کو آپ عبادت میں بھی گزاریں گے, اس میں آپ عبادت بھی کر سکیں گے. 8 گھنٹے کے علاوہ, مطلب 8 گھنٹے کام کے علاوہ 8 گھنٹے ہمارے اپنے ہونے چاہیے, سکون کے, جس میں ورزش اور سارا تاکہ آپ کی قوت مدافعت بڑھے, ٹھیک ہے. آپ اس میں میوزک سن سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے تو سائیکلنگ کر سکتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں لوگ, ہم لوگ کہ آج یہ فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر بالکنی ہے تو آپ بالکنی میں آ کے بیٹھیے, آپ کے گھر میں اگر لان ہے تو آپ لان میں آ کر بیٹھیے, ٹھیک ہے. بند کمروں سے باہر نکلیے, AC کے ایٹماسفیئر سے جو ہے تو وہ باہر نکلیے. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پالوشن جو ہے تو وہ کافی حد تک کم ہوا ہے اس دوران, جب یہ لاک ڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے مطلب کافی ماحول کے اندر خوشگوار تبدیلیاں جو ہیں تو وہ آ رہی ہیں. اچھا, پلس غذائیں ہیں, ان کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمیں ہیلدی فوڈ استعمال کرنا ہے. ہیلدی فوڈ جو ہے تو یہ مرغن کھانے نہیں ہیں. سر جی, ہیلدی فوڈ کے بارے میں آپ سے ذرا ایک منٹ پوچھتا ہوں. ذرا کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کر لیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ ہولڈ پہ رہیں. نہیں, بالکل. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, رخسانہ زیدی میں بات کر رہی ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. رخسانہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج؟ آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی سوال کریں گی یا دانتوں کی صحت کے حوالے سے؟ میں ایک تو یہ کہ دانتوں کی صحت کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ اگر جیسے کہ یوز کرتے ہیں نا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے نا ان کو اس طریقے سے برش کرتے ہیں کہ وہ دانتوں کے سارے جیسے مسوڑے جو ہے نا وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. کیا وہ اوپر کی سائڈ سے نیچے اور نیچے کی سائڈ سے اوپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ایک استعمال کرتے ہیں نا وہ جو کھلال کرتے ہیں, تو وہ کیا صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ کورونا وائرس میں جو مختلف قسم کی ریمیڈیز آئی ہوئی ہیں, اسپیشلی وہ جو ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیم کے پتوں کا پاؤڈر استعمال کرا جائے, تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ جی بہتر. بہت شکریہ رخسانہ زیدی صاحبہ, آپ نے کال کیا. جناب, انہوں نے کہا, ان کا پہلا سوال کیا تھا پہلے ڈاکٹر صاحب؟ میں بتاؤں, ان کا سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ دانتوں کو اوپر سے نیچے برش کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو خلال, وہ دھاگا جو ہوتا ہے دھاگے کی طرح ہوتا ہے خلال, تو وہ کرنا صحیح ہے یا اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں تو برش کی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے نیچے برش کرنا چاہیے, تاکہ جیسے میں نے کہا انٹرڈینٹلی جو بیکٹیریا ہو, جو پلاک جمع ہو چکا, وہ نکال پائے. یعنی کہ ذہن میں یہ رکھنا ہے, آپ نے بتایا کہ جیسے کچرا ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح نیچے کو اتارنا ہے. اچھا, پیچھے ہم لوگ جو پوسٹیریرلی ہمیں سرکولیشن میں برش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہمیں صبح شام برش کرنا چاہیے, دن میں 2 بار برش کرنا چاہیے. ایک بار کم از کم ہمیں
वो जो ट्रेड है वो यूज करना चाहिए, जो फ्लॉक्स हम कहते हैं उसे, ठीक है, हाँ धागा जो है वो करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए कम से कम, क्योंकि इंटरडेंटली से ब्रश से इंटरडेंटली सफाई इतनी नहीं अच्छी तरह नहीं होती। तो ये रिकमेंडेड है कि आप दिन में एक बार फ्लॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने इन 24 घंटों में अपने दांतों को कम से कम कोई 5 मिनट तो देने हैं, 4 में दो मिनट जो है वो सफाई करनी है और 1 मिनट धागे से साफ करना है, और हमारे दांत जो है वो ताहियात सही रहेंगे। वाह क्या बात है सर। आप हेल्दी डाइट के हवाले से बता रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में जो है तो ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और आजकल तो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो के अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, खुबानियाँ हैं, खुबानियों में एंटीऑक्सीडेंट है। लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आमतौर पर हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पकने के बाद उसकी एफिकेसी जो है तो वो नहीं रहती जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप कर सके। तो लिहाजा अदरक की गार्निशिंग जो है वो खाने में लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अदरक जिस तरह हलीम में डाल के खाते हैं, तो आप खानों में भी आजकल थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर लें, उसका कहवा बना के जो है तो वो पी लें, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्लस लहसुन को ज़ाहिर है कि उसमें एक स्मेल होती है, इस तरह नहीं खा सकते, तो उसके छोटे छोटे पीस बना के उसको मतलब फकी मार लें, उसको तो खाने में पानी के ज़रिए जो है तो, हाँ चावल वगैरह में भी डलता है, खानों में भी डलता है, लेकिन लहसुन में जो एंजाइम्स हैं, जो उसके जो पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स हैं, वो पकने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे लहसुन के बारे में थोड़ा सा है, वरना बाहर तो गार्लिक ब्रेड और ये सारा बड़ा नहीं, यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, खाते हैं लोग, अभी भी खाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी एक और खातून ने कहा था कि जी वो नीम के पत्ते, तो वो तो मैं नहीं कोई सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो जितनी कड़वी होगी वो उतनी हमारे खून को जो है तो वो साफ करेगी। कोई खून बहुत साफ होता है हमारा, अल्लाह का शुक्र है, तो कोई खून को साफ करने की उससे ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेचुरल फूड्स है, जो घरों में मौजूद चीज़ें हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रूट्स रोज़ाना की खुराक में शामिल होने चाहिए, वेजिटेबल्स रोज़ाना की खुराक में शामिल होनी चाहिए, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, पपाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तरबूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स भी कौन से वो भी मैंने बता दिया, तो ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, बल्कि रंग बिरंगी सब्जियां हैं, वो सब के सब आप स्टेप बाय स्टेप जो है तो वो इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, ये जो अपनी खुराक में गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्या वो क़ुव्वत मुदाफ़अत का बायस बनता है, या मतलब आप बड़ी सादी खुराक सब्जी दाल के साथ और रोटी के साथ वो आपकी नहीं, मैं समझता हूँ खुराक जितनी सादा होगी, जितनी सादगी खुराक के अंदर होगी, उतनी ही जो है तो वो इफेक्टिव होगी। और ज्यादा खाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ज़्यादा खाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है तो वो कम हो जाती है, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप अपने तरीके की जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो आप भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, और वंस आपका जब आप वेट को गेन कर लेते हैं तो उसके बाद तो फिर आप समझ लें कि आपकी आधी क़ुव्वत मुदाफ़अत तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के अंदर जो है तो वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ दवाएँ हैं, मैं ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ दवाएं हैं, कुछ विटामिन्स हैं, इसमें आप मतलब ये कि कैल्शियम भी ले सकते हैं, विटामिन डी भी ले सकते हैं, ये भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को जो है तो इम्प्रूव करते हैं, बूस्ट करते हैं। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये मुख्तलिफ दवाओं के अंदर मौजूद। एक दवा आती है ईप्रो ई के नाम से, बड़ी इफेक्टिव दवा है, और मैंने अपने जितने भी पेशेंट्स को दी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इम्यूनिटी जो है तो वो बहुत अभी तक जो है तो वो मेंटेन है, और 2-2, 3-3 महीने से लोग खा रहे हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए लोग मतलब ये कि रब्ता करके, और दीगर मालूमात स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर दीगर मालूमात पर्सनली किसी को चाहिए मुझसे या डॉक्टर सुलेमान से, तो वो उन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, और डॉक्टर सुलेमान साहब आपको भी बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट मंडे डॉक्टर सुलेमान साहब हमारे साथ फिर मौजूद होंगे, जिनसे